تو ہم اس پر بات کریں تو جماعت اسلامی کی ایک اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ حق کے مطابق جدوجہد کرنے والی جماعت ہے. اور ویسے جماعت اسلامی کے اگر نتائج، اس کی جدوجہد کے نتائج کو بھی آپ دیکھنا چاہیں تو بھی جماعت اسلامی کوئی ناکام جماعت نہیں ہے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ جو ملک ہے یہ اسلام کے نام پر بنا، اور یہاں پر 60 سال سے ایسے لوگ حکمران ہیں، حکومت کر رہے ہیں کہ جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا اسلامی تہذیب سے کوئی علاقہ ہے، نہ ان کو اسلامی تاریخ سے کچھ لینا دینا ہے. وہ یہاں پر لبرل اور سیکولر فکر کو پروان چڑھانے کے لیے کوشاں ہیں. اور جماعت اسلامی اس منظرنامے میں کام کر رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑا گروہ آپ کی سوسائٹی میں ایسا موجود ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ بھائی یہ جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے، یہ تحریک پاکستان کا نعرہ تھوڑی ہے، یہ تو جماعت اسلامی کا دیا ہوا نعرہ ہے. اور اس نعرے کو اس نے جرنلائز کر دیا اور بچے بچے کی زبان پر وہ لے آئی ہے. تو اگرچہ ہمیں اپنی اسٹرینتھ کا اندازہ خود بھی ہونا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے تاریخ کے طویل سفر میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ اپنے حریفوں کا نقطہ نظر سن کر ہوتا ہے. تو اگرچہ یہ بات غلط ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ جماعت اسلامی کی ایجاد نہیں ہے، لیکن جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ نعرہ جو ہے اس نے پاپولرائز کیا ہے جماعت اسلامی نے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کو کتنی بڑی تنظیم سمجھتے ہیں، کتنی پرقوت تنظیم سمجھتے ہیں، اس کے پاس ان کو ابلاغ کی کیسی بڑی طاقت اور صلاحیت جو ہے وہ فرض کرتے ہیں. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی میں ایک نسبتاً چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود بھی نظریاتی سطح پر اتنی مضبوط اور مستحکم قوت ہے کہ آپ کے حریف جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو انہیں اس ملک کے اندر جماعت اسلامی کے سوا کوئی دوسری پارٹی اور کوئی دوسری تنظیم نظر نہیں آتی. اور اگر آپ اپنی عملی جدوجہد کو دیکھنا چاہیں تو کیا میں آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ ایک وقت وہ تھا، سن 1970 کی میں بات کر رہا ہوں، سن 1960 کی میں بات کر رہا ہوں، ایک وقت وہ تھا کہ جب پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اندر ایک ایسی نسل تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی تھی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو اسلام پر فخر کرنا تو دور کی بات ہے اس پر شرمندہ ہوتی تھی. یعنی اور ایسی فضا تھی کہ پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اندر اگر آپ داڑھی رکھ کر جانا چاہیں تو آپ داڑھی رکھ کر نہیں جا سکتے تھے، اگر آپ برقع اوڑھ کر جاننا چاہیں پہن کر جاننا چاہیں آپ برقع پہن کر نہیں جا سکتے تھے، اور آپ وہاں اسلام پر کھڑے ہو کر فخر نہیں کر سکتے تھے. لیکن اسلامی جمعیت طلباء کی طویل جدوجہد نے، اس کی جان گسل جدوجہد نے، آپ نے دیکھا کہ اس نے پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے کلچر کو بدلا، ان کی تہذیب کو بدلا، ان کے ماحول کو بدلا. اس نے نعرے کے مقابلے پر نعرہ پیش کیا، عملی جدوجہد کے مقابلے پر عملی جدوجہد پیش کی، تنظیم کے مقابلے پر تنظیم پیش کی، اور وہ تمام تقاضے اس نے پورے کیے جو ایک بڑی جدوجہد کے لیے درکار ہوتے ہیں. اور جمعیت کی اس طویل جدوجہد نے کئی نسلوں کو سوشلسٹ اور لبرل ہونے سے بچایا. اور آج پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ایک ایسی نسل ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے کہ جو عملی اعتبار سے وہ ناقص ہو سکتی ہے لیکن وہ اسلام پر فخر کرنے والی نسل ہے، اور وہ اسلامی تہذیب پر اور اسلامی تاریخ کے اوپر فخر کرنے والی نسل ہے. کیا یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ کسی قوم کی نئی نسل کا پورا فکری منظرنامہ کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کوئی تنظیم بدل دے، یکسر بدل دے؟ اور کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو مزدور انجمنیں ہیں، مزدوروں کی جو یونینز ہیں، ان پر بھی بائیں بازو کا غلبہ تھا، سوشلسٹ تنظیموں کا غلبہ تھا، اور یہاں پر بھی جماعت اسلامی کی قائم کی ہوئی تنظیموں نے پیش رفت کی، اور پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کے اندر انہوں نے اپنی یونینز قائم کی، اور وہاں کی فضا کو بھی انہوں نے یکسر تبدیل کر دیا، یا کم از کم اس کو اتنا مسموم نہیں رہنے دیا جتنا کہ وہ مسموم ہے. اور جماعت اسلامی کی اسٹرینتھ کا ایک پہلو یہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنے اس فکری اثاثے کے ساتھ 72 سال کا طویل سفر طے کرنے کے باوجود اسی طرح سے انٹیکٹ کھڑی ہے جس طرح سے کہ کسی نظریاتی جماعت کو انٹیکٹ کھڑا رہنا چاہیے. یعنی اگر جماعت اسلامی کی یہ جو تنظیمی ساخت ہے اور اس کا جو مطمع نظر ہے، اگر اس کے اندر کوئی تغیر اور کوئی تبدل رونما ہو گیا ہوتا تو آپ عملی سطح پر بہت ساری کامیابی حاصل کرنے کے باوجود ایک ناکام تنظیم کہلاتے. لیکن آپ اپنی تنظیم کو 70 سال سے 72 سال سے انٹیکٹ لے کر چلے آ رہے ہیں، اور آپ کے اندر ایک ایسی ارج موجود ہے کہ جو اسلام کے غلبے کی اور اس کی بالادستی کی ارج ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور جماعت اسلامی کی اسٹرینتھ کا ایک پہلو یہ ہے کہ بر صغیر کی ملت اسلامیہ کا یہ اعزاز ہے کہ اس بر صغیر کی ملت اسلامیہ نے امت کے تصور کو جس طرح سے پہچانا ہے، اس کو جذب کیا ہے، اس کو اپنایا ہے، اس کی کوئی مثال پورے عالم اسلام کے اندر موجود نہیں. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ جہانگیر اور
حضرت مجدد الفسانی کے درمیان جو کشمکش تھی وہ بنیادی طور پر اسلام کے تشخص کی بقا کی کشمکش تھی۔ حضرت مجدد الفسانی نے کہا کہ تمہارے دربار کے اندر اکبر کے زمانے کے وہ طریقے رائج ہیں کہ جو اسلام کی نفی کرنے والے ہیں۔ جب تمہارے دربار میں کوئی آتا ہے اس کو سجدہ تعظیمی بجا لانا پڑتا ہے، اور مسلمان خدا کے سامنے خدا کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، چنانچہ تم یہ سجدہ تنظیمی منسوخ کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ تم نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کے ذبیحے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، تم گائے کے ذبیحے پر پابندی ترک کرو۔ اور جہانگیر کو بالآخر حضرت مجدد الفسانی کی بات ماننا پڑی۔ اور دارا شکو اور اورنگزیب عالمگیر کے درمیان جو کشمکش برپا تھی اس کا محوری نقطہ بھی امت کا تشخص تھا، اس لیے کہ دارا شکو ہندو فکر کے زیر اثر چلا گیا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ ہندوازم اور اسلام کو ملا کر ایک نئی فکر کو تخلیق کیا جا سکتا ہے، اور اورنگزیب عالمگیر کو اس کے مضمرات کا علم تھا، چنانچہ اس نے دارا شکو کو چیلنج کیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ زمانہ جو خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں پورا عالم عرب جہاں سے اسلام خود چل کر آیا تھا، مکے اور مدینے کے اندر بھی، وہاں پر بھی عرب نیشنلزم کا راج تھا، اور خلافت عثمانیہ پر اگر کوئی ماتم کرنے والی ملت تھی تو بر صغیر کے مسلمانوں کی ملت تھی۔ انہوں نے اس کی بنیاد پر ایک بہت بڑی تحریک برپا کی، انہوں نے ترکوں کے لیے عملاً کام کیا، ان کے لیے وسائل مہیا کیے، اور ثابت کیا انہوں نے کہ ان کو امت کا تصور جو ہے عزیز ہے۔ اس فضا میں، اس منظرنامے میں جب ہم جماعت اسلامی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بر صغیر کی تمام مسلم تنظیموں میں جماعت اسلامی واحد تنظیم ہے کہ جس نے امت کے اس تصور کو سمجھا ہے، پہچانا ہے، جذب کیا ہے، اور وہ اپنی استعداد کے مطابق پوری امت مسلمہ کے لیے برسر پیکار